السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اذکار، اس حوالے سے تمام اذکار روحانی طور پر معتبر ہیں، جو وسواس شیطانی کو دفع کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو سلام کرنا بھول گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ تمام اذکار عالیہ معتبر ہیں، خواہ وہ قرآن عظیم کی دعائیں ہوں، دعائیں قرآن پاک میں منصوص دعائیں جو خاص طور پر میرے آقا و مولا علیہ السلام کو تعلیم کی گئیں، جس طرح وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، یا وہ منصوص دعائیں جو انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے ازمنہ میں فرمائیں اور ان کے مبارک اور معبر اور امبر بار ذکر کے ساتھ قرآن عظیم میں آئیں، جس طرح شعیب علیہ السلام نے فرمایا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ وہ مسنون دعائیں ہوں، وہ اسماء حسنہ ہوں، خاص طور پر رب جلیل نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے حسین حسین نام ہیں، ان ناموں سے اپنے رب کو پکارو۔ یہ 99 نام ہے، میرے آقا کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات کے سوا 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو یاد کرے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان تمام اسماء کی تجلیات اتنی زیادہ ہیں کہ بے کنار ہیں، بے حد ہیں۔ اس طرح قرآن عظیم میں مناجات ہیں، جس طرح اللہ ملجا الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے سوا ہمارا کوئی ملجا نہیں ہے۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ مناجات ہیں۔ پھر مسنون دعائیں ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وسواس شیطان کو دفع کرتی ہیں، خطوات شیطان پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، شبہ شیطان کو رفع کرتی ہیں اور انسان کی جبلت کو بگاڑ سے محفوظ رکھتی ہیں۔ دعا دراصل جس طرح میرے آقا نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز یعنی عقل، جس سے انسان اپنا تحفظ کرتا ہے۔ تو خدائے جلیل و جمیل کرم فرمائے۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے تھے کہ ہر اسم اسم اعظم ہے، اس لیے اس حوالے سے 40 اقوال ہیں۔ خواجہ احمد دیربی رحمۃ اللہ علیہ نے المجربات میں 40 اقوال لکھے، اس لیے کہ جہاں جس کا مقصد حاصل ہوا انہوں نے اس جگہ کو، اس آیت کو، اس اسم کو اسم اعظم قرار دیا۔ اسم اعظم دراصل ہوتا ہی وہ ہے جہاں سالک کو استحضار میسر آ جائے، تمکین میسر آ جائے، تمانیت میسر آ جائے اور وہ مستجاب الدعوات ہو جائے۔ رب جلیل کرم فرمائے۔